بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سورج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائلی سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں گفتگو. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 7واں حصہ ہے آج اس گفتگو کا جس میں 4 بہت بنیادی بڑے اہم اور ایسے مارکت الآراء سوالات جس پہ پوری امت ہمیں 2 گروہوں میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 سوالات پر بات ہو چکی ہے. تیسرا سوال کہ سیدنا امیر معاویہ نے جب یزید کو خلافت کے اس منصب پر، حکمرانی کے اس مرتبے پر برجمان کیا، فائز کیا، اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت، نوعیت کیا ہے؟ امت کے اندر ایک بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے. آپ نے وہ منظرنامہ واضح کیا تھا کہ کیا حالات تھے. یہ جو امرہم شورا بینہم کی روایت ہے، یہ کیسے سماج سے متعلق ہوتی ہے؟ بڑی تفصیلی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے آپ اس کو جوڑیں جہاں سے آپ نے خاتمہ کیا تھا. 2 جملے آپ نے فرمائے کہ مقابلہ جس وقت یزید کو برجمان کیا جا رہا تھا خلافت اور ملوکیت کے درمیان نہیں تھا بلکہ انتشار اور ملوکیت کے درمیان تھا، اور اس معاملے میں سیدنا امیر معاویہ کا جو اسوہ ہے وہ ایک امت کے محسن کی صورت میں سامنے آتا ہے. کیسے آتا ہے بیان کیجیے گا. میں نے پہلی بار یہ عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کو جو مسئلہ پیش آیا اس میں انہوں نے ہمارے لیے یہ نمونہ قائم کیا کہ ایک تو مثالی صورتحال ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول پر ایک نظم موجود ہے، اس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر تلوار فیصلہ کن ہوئی ہے، کسی شخص نے اپنا استیلا اور تغلب قائم کر لیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ قرن اول کا فیصلہ تھا، خیر امت کا فیصلہ تھا، صحابہ کرام کی جماعت کا فیصلہ تھا. میں نے یہ عرض کیا کہ مذہبی ذہن بالعموم مثالیت پسند ہوتا ہے. اس طرح کی صورتحال جو عملی طور پر مختلف چیزوں کا تقاضا کر رہی ہو، اس سے کیسے نمٹا جائے، انہوں نے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی. اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. اب سوال یہ تھا کہ ایک متغلب کی حکومت تو قائم ہو گئی، وہ کسی طرح بھی قائم ہو گئی. یعنی بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور ہندوستان پر اپنی حکومت کی ابتدا کر دی، ہو گئی. اب انتقال اقتدار کے مرحلے آنے ہیں، یعنی ایک حکومت قائم ہوئی ہے، اس پر جو شخص بھی اس وقت ذمہ داری کے منصب پر فائز ہے اس کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو انتقال اقتدار کا سوال پیدا ہوگا. یہ سوال کوئی پہلی مرتبہ وہاں پیدا نہیں ہوا، یہ عالمی سطح پر بارہا پیدا ہو چکا. جب ریاستیں قبیلے کی سطح پر تھیں اس وقت بھی پیدا ہوتا تھا، جب شہری ریاستیں وجود میں آنا شروع ہوئیں اس وقت بھی پیدا ہوتا تھا، اور یہ سلطنتوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی سامنے آیا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو جمہوری اصول ہے یا امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، یہ اصول تو فلسفے کے سامنے بھی رہا، حکمت کے سامنے بھی رہا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا ہے. لیکن جب انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا ہے تو عملی طور پر یہ تو ممکن ہو گیا کہ چھوٹی جماعتوں میں اسے روبہ عمل کر لیا جائے. یہ بھی ممکن ہو گیا کہ اس سے آگے بڑھ کر سٹی اسٹیٹ میں یا کسی شہری ریاست میں، جیسے مدینہ کی ریاست ابتدا میں تھی، اس پر عمل کر لیا جائے. لیکن سلطنتوں کے زمانے میں آ کر یہ ناقابل عمل ہو گیا. یعنی میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، یہ ناقابل عمل ہو گیا. یعنی اب وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اس پوری سلطنت میں جو لوگ موجود ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو سکے، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. یا آپ ایک ایک فرد کو شامل کریں گے، 10,000 کے قریب صحابہ کرام تھے ابتدا میں، چلیے 1,00,000 کی تعداد ہو گئی، یہ قابل عمل ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی. یعنی جو پہلی سیاسی تبدیلی آئی وہ مدینہ کی ریاست کے جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو جانے کی تھی. اب جو سیاسی تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سلطنت کہ اس زمانے کے بہت سے ملک اس کے صوبے بن گئے اور وہ بر اعظموں کی سرحدوں تک پھیل گئی. اتنی بڑی سلطنت میں اس اصول کے مطابق حکومت کیسے قائم کی جائے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس سوال پر ہم بعض اوقات سیاسی حقائق کو بالکل نظر انداز کر کے فتویٰ دینے لگتے ہیں. یعنی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس میں نے یہ گزارش کی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس میں قوت ایجاد اپنا اظہار فی الفور نہیں کر دیتی، بلکہ اس میں صدیوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے بڑے ملک میں، کینیڈا جیسے بڑے ملک میں، روس جیسے بڑے ملک میں، ہندوستان جیسے بڑے ملک میں، چین جیسے بڑے ملک میں ہم انتخابات کرا دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہوا ہے کہ انسان نے بے شمار ذرائع ایسے پیدا کر لیے ہیں جن میں اب آپ کے لیے رابطہ کرنا، پہنچنا، اطلاع دینا یہ چشم زدن کا معاملہ بن گیا۔ یعنی اس وقت تو اگر آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ نمائندے بھی کیا کرنے ہیں منتخب کر کے، ہر معاملے میں ساری قوم سے رائے لے لی جائے تو یہ بھی ممکن ہو گیا۔ لیکن کیا یہ پہلے دن ممکن ہو گیا تھا؟ کیا یہ جس وقت رومن ریپبلک، رومن امپائر میں تبدیل ہو رہا تھا اس وقت ممکن ہو گیا تھا؟ کیا یہ جب ساسانی سلطنت وجود پذیر ہو رہی تھی اس وقت ممکن ہو گیا تھا؟ جب بازنطینی حکومت قائم ہو رہی تھی اس وقت ممکن ہو گیا تھا؟ یہ صدیوں تک ممکن نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آپشن ہی موجود نہیں تھا، یعنی یہ ختم ہو گیا۔ جو آپ نے خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھا وہ ایک شہر کے حد تک یا اس سے زیادہ آگے بڑھ کر قبائلی معاشرے کے حامل ایک ملک کی حد تک ممکن تھا۔ اس سے آگے اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ جب ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے تو وہ زیر بحث کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے؟ اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس معاملے میں تینوں چیزوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی خود انسان، کیا اس کا شعور اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی نظام بنایا جا سکتا ہے؟ ذرا اس شعور کی داستان بھی سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک موقع کے اوپر بادشاہت کا خود تقاضا کیا۔ کیوں کیا؟ اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب ذرا وہ تفصیل دیکھیے کیا ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بیان ہوئی ہے لیکن اس کی تفصیل آپ کو سیمول میں ملے گی۔ بائبل کی سیمول 1 میں 8ویں باب میں یہ پوری تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد بھی یوشع کو یا یشوع کو، اگر عربی تلفظ لیں تو اقتدار منتقل ہو گیا۔ ان کی حیثیت بالکل وہی تھی جو صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ جماعت کتنی ہے؟ اب آ کے کوئی 1.5 2 کروڑ 2.5 کروڑ تک پہنچی ہے۔ اب اس زمانے میں یعنی چند ہزار لوگ تھے، پھر چند لاکھ ہوئے۔ بنی اسرائیل کی جماعت، اس میں یشوع کے بعد جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے رہنمائی کر رہے ہیں اور نیچے بس ایک حکمران کا تقرر ہو جاتا ہے۔ یشوع کے بعد اس کے لیے قاضی کا لفظ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ اب بائبل میں یہ دیکھتے ہیں کہ یشوع کے بعد قضات کی کتاب ہے، یعنی قاضی لوگ وہ مقرر ہو جاتے تھے۔ کوئی دوسرا نظام قائم نہیں کیا گیا۔ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بڑی حد تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید، لوگوں کی طرف سے انتخاب کی بنیاد پر ایک سادہ نظام چل رہا ہے اور ایک بڑی چھوٹی سی جماعت میں چل رہا ہے، یعنی ہزاروں افراد پر مشتمل ایک جماعت ہے جس میں یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ بڑے طویل عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سموئیل نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے منصب پر بھی فائز ہوئے اور یہ قضاء کا منصب بھی انہی کے پاس تھا۔ وہ بوڑھے ہو گئے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے کچھ جانشینوں کا تقرر کیا تو قوم کے لوگ اس پر مطمئن نہیں ہوئے۔ اچھا، اور انہوں نے اپنے اضطراب کا بار بار اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہمارے گرد و پیش میں جتنی ریاستیں ہیں یا سلطنتیں ہیں یا قومیں ہیں وہاں بادشاہت قائم ہے، تو ہمارے لیے بھی آپ ایک بادشاہ کا تقرر کریں۔ اب یہ بادشاہ کا تقرر کریں، یہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انسانی حقوق کا وہ احساس، ابھی وہ خود نگری، ابھی وہ خود شناسی پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی انسان کے بارے میں نے پیچھے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہے اس کا اخلاقی شعور اور ایک ہے اس کا مذہبی احساس، یہ تو وہ لے کے آیا ہے، یہ پہلے دن نمودار ہو جائیں گے۔ لیکن ایک ہے اس کا سماجی شعور
یہ وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے. جس طرح قوت ایجاد کے نتائج وقت کے ساتھ نکلتے ہیں، اس کے بھی وقت کے ساتھ ہی نکلتے ہیں. اس زمانے میں بھی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت میں یہ داعیہ رکھتا ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر حکومت کریں وہ بہت شان و شکوہ کے ساتھ حکومت کریں. جس طرح ہر انسان اپنے لیے ایک شان، ایک مرتبے کا احساس پیدا رکھتا ہے، جس کو بیان کیا نا بعض فلسفیوں نے کہ آدمی کے اندر جس طرح جنس کی جبلت ہے، جس طرح بھوک کی جبلت ہے، پیاس کی جبلت ہے، اسی طرح برتری کی جبلت بھی ہے. اور ایڈلر نے اپنے فلسفے کی بنیاد اس پر رکھی، برتری کی، تفوق کی جبلت. اس تفوق کی جبلت کا ایک انفرادی ظہور ہوتا ہے، ایک اس کا قومی ظہور ہوتا ہے. لوگ یہ شعر پڑھنے کی حد تک تو پڑھ لیتے ہیں کہ سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، لیکن کسی فقیر کو آسانی کے ساتھ اپنے حکمران کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی بادشاہ چاہیے، کوئی عظمت کا احساس ہو. کیا سبب ہے اس بات کا کہ اس 21ویں صدی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے برطانیہ میں بادشاہت موجود ہے، آج بھی موجود، اور اب بھی آپ لوگوں سے پوچھیں تو ایک بڑی تعداد اس کے حق میں رائے دے گی. تو انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، اس کا ظہور ہوا. اب میں نے یہ مثال اس لیے پیش کی ہے کہ انسانی معاشرے میں اگر مجھے اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو یہ خود شناسی اور خود نگری اگر قومی سطح پر موجود نہیں ہے تو دیکھیے بنی اسرائیل نے کیا مطالبہ کر دیا. اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. اچھا، وہ جواب 8ویں باب میں نقل ہوا ہے، پڑھیے پھر دیکھیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ تو میں رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک. اچھا، میری طرف سے معاملات دیکھے جاتے رہے ہیں. تم بادشاہ چاہتے ہو، وہ تمہیں اپنے دربار میں بلائے گا، وہ تمہارے نوجوانوں سے بیگار لے گا، وہ تمہاری لڑکیوں سے خدمت لے گا اور انہیں کنیزیں بنائے گا. تو یہ چاہتے ہو تم، یہ پیش نظر ہے تمہارے. یعنی ملوکیت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس میں بیان کیے ہیں سیموئل نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سارے بیان کرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ہمیں بادشاہ چاہیے. قرآن نے اس کو نقل کیا واقعے کو، ہمیں بادشاہ چاہیے. انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ تقاضا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ایک بڑی چھوٹی سی جماعت میں بھی ابھی وہ سماجی شعور نہیں پیدا ہوا، وہ سیاسی شعور نہیں پیدا ہوا کہ اس کے ہاں ایک جمہوری نظام وہاں ممکن تھا. ایک چھوٹی جماعت میں، ایک سٹی اسٹیٹ میں، ایک شہری ریاست میں ممکن تھا، لیکن ممکن ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم میں کیا تبدیلی کی. یہ نہیں کہ یہ چیز اللہ کے پیش نظر نہیں تھی، وہ ایسی چیزوں کو اس طرح سامنے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ انسانی فطرت کو ہم بھی سمجھ سکیں، یہ دیکھ سکیں کہ اس کا ظہور کیا ہوتا ہے. وہ ایک حکم دے دیتے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، ہم یہ مطالبہ مان رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کا تقرر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. وہاں اس کی تفصیلات ہیں. ساؤل کا تقرر کر دیا گیا جس کو ہمارے ہاں طالوت کہا جاتا ہے. جب ان کا تقرر کر دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر بادشاہت کی ابتدا ہو گئی، اور بادشاہ تھے سیدنا داؤد، بادشاہ تھے سیدنا سلیمان، اور ان کو پیغمبری دی گئی. یعنی یہ وہ تعلق ہے. امرہم شورا بینہم اس وقت بھی صحیح اصول تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کی ابتدا ایسے ہی کی تھی. اور آپ جانتے ہیں یہ مدت کتنی تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 500 سال. یہ 1000 قبل مسیح میں سیموئیل نبی ہوئے ہیں. تو اس وقت پھر یہ تبدیلی کی گئی اور اس بات کو قبول کر لیا گیا کہ بنی اسرائیل جو خدا کی جماعت ہے، جس کا انتخاب آسمان سے کیا گیا ہے، جس کے لیے مملکت بھی اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ الارض المقدسہ ہے، وہاں اب بادشاہت ہوگی. زمانہ، حالات، انسانی تمدن، انسان کی خود شناسی، خود نگری کس درجے میں ہے، اور پھر یہ کہ تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے کیا چیز ممکن ہے.
یہ سب دیکھنا ہوگا. تو سلطنتوں کا زمانہ جب آیا ہے، خواہ وہ آپ رومن امپائر کی تاریخ پڑھیں یا بازنطینی سلطنت کی تاریخ پڑھیں، سلطنت کا زمانہ جب بھی آیا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ اب استبدادی یا آمرانہ نظم کو قبول کر لیا جائے. میں پھر عرض کروں گا کہ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ آئیڈیل طریقہ کیا ہے، مثالی طریقہ کیا ہے، کیا چیز زیادہ بہتر ہے، کیا چیز پسندیدہ ہے. وہ امرہم شورا بینہم ہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. لیکن تمدن کہاں کھڑا ہے، انسانی سماج کہاں کھڑا ہے، سماجی اور سیاسی شعور کس مقام پر ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ مشروع کے بجائے مرجو صورت کو قبول کریں گے. اور یہی ہونا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ اصل میں وہ مطابقت ہے جو آپ اصول میں، نظریات میں، خاص طور پر سیاسی اور معاشی امور سے متعلق پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اس کے تحت اس وقت پوری دنیا نے جب وہ سلطنتوں کے دور میں داخل ہوئی ہے تو ملوکیت کو قبول کیا. موجودہ زمانے میں یہ جو استبداد ہے یا آمریت ہے، ظاہر ہے کہ جمہوریت کے مقابلے میں یہی ہوگی. استبداد اور آمریت نے بعض نئی صورتیں اختیار کرنی ہیں. ایک نظر ان کے اوپر بھی ڈال لیں. ملوکیت تو بہت پرانی ہے اور اس وقت بھی ہمارے ہاں سعودی عرب میں موجود ہے، بلکہ جزیرہ نما عرب میں جتنی دوسری ریاستیں قائم ہیں ان میں بھی ملوکیت ہی کے طریقے پر حکومت کا نظم چلایا جا رہا ہے. یہ اب بھی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے. یہ بہت پرانا طریقہ ہے. موجودہ زمانے میں کیا ہوا ہے، جب بہت منظم فوجیں وجود میں آ گئی ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ بھی کبھی کبھی شب خون مارتی ہیں اور اپنی قوموں کو فتح کر لیتی ہیں. یہ ہوا. یہ سب سے بدترین صورت ہے، یعنی آمریت کی یا استبدادی حکومت کی، اس لیے کہ اس میں اخلاقی اصول بھی پامال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے لوگ حکومت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جن کا نہ اس کا کوئی تجربہ ہوتا ہے نہ پس منظر ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر قدر کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں. دو صورتیں اور بھی پیدا ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک پارٹی کو منظم کر لیا جائے. موجودہ زمانے میں چونکہ سیاسی جماعتیں بھی پیدا ہو گئیں، یعنی قبائلی نظم کے بجائے سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، تو ایک ایسی پارٹی پیدا کر لی جائے کہ جو اقتدار سنبھالے. گویا ایک نوعیت کی ایرسٹوکریسی. افلاطون نے خواب دیکھا تھا کہ حکومت فلسفیوں کے پاس ہونی چاہیے. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کو آپ یہ حیثیت دے دیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو اس کا بھی خیال یہی تھا کہ ایک فلاسفر کنگ ہونا چاہیے، یعنی عالم، فاضل، یہ جاننے والا کہ اقدار کیا ہے، یہ جاننے والا کہ عدل کیا ہے، ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے. انسان اس کا خواب دیکھتا رہا ہے. اس کو اصطلاح میں ایرسٹوکریسی کہا جاتا ہے. تو ایک نوعیت کی ایرسٹوکریسی ظاہر ہے ایک پارٹی کی حکومت میں وجود میں آ جاتی ہے. ایک نظریے کے ماننے والوں کی ایک منظم اقلیت آپ نے پیدا کر لی، اور ایک پارٹی ہے کہ جس کو اب اقتدار حاصل ہو گیا ہے. باقی لوگ اس کی آمریت کو قبول کرتے ہیں، اس کے استبداد کو قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک تجربہ ہم مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے، اور اطمینان رکھیے اس پر افلاطون کی روح خوش ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ علماء کی حکومت. یعنی ظاہر ہے کہ فلسفی کیا برتری رکھتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. وہ انسانوں کے درمیان سے اقدار کو، عدل کو، انصاف کو، اس کے ظہور کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. افلاطون کا استدلال یہی تھا. تو ظاہر ہے کہ اسی کو ایک آپ مذہبی معاشرے میں لے آئیے تو کون لوگ ہوں گے؟ وہ علماء ہی ہوں گے. گویا علم و دانش کی حکومت. تو اس کا ایک نمونہ ہم نے ایران میں پیش کیا ہے. ایک دوسرا نمونہ اب ہم افغانستان میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اس میں بھی کیا ہوگا؟ استبداد اور آمریت ہوگی. تو یہ چیزیں تو زمانے نے بہت کروٹیں لی اور تاریخ نے بہت ورق بدلے ہیں، اس کے بعد وجود میں آئی ہیں. اس وقت جب یہ مسئلہ درپیش تھا، پوری دنیا میں اگر کوئی متبادل صورت موجود تھی، اسٹیبلش تھی، سلطنتوں نے اس کو اختیار کر رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھی؟ ملوکیت. اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پہلا انتخاب تو تھا ہی نہیں. اب انہیں کس چیز کا انتخاب کرنا تھا؟ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ملوکیت کا طریقہ اختیار کیوں کیا گیا. یعنی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا حکومت سنبھال لے گا، اسی خاندان کا کوئی فرد؟
اس لیے کہ اصلی مسئلہ انتقال اقتدار میں پرامن انتقال اقتدار ہے. جس چیز کو کسی حال میں بھی انسانی علم و عقل گوارا نہیں کرتے وہ ہے بار بار انتشار کا پیدا ہونا، خانہ جنگی کا پیدا ہونا. میں نے جو بہت ابتدا میں گفتگو کی تھی اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عالم پیدا کرتا ہے، شاعر پیدا کرتا ہے، ادیب پیدا کرتا ہے، حوصلہ مند لیڈر بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، نظم سنبھالیں. اس زمانے میں آپ نے اس کا طریقہ ایجاد کر لیا، یعنی یہ کہ سیاسی جماعتیں بنا لیجئے. جن لوگوں کو بھی یہ شوق ہے وہ اس میدان میں آئیں، وہ آ کے اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور لوگوں سے رائے لے لی جائے. گویا بیلٹ کے ذریعے سے آپ پرامن انتقال اقتدار یا پرامن طریقے سے فصل نزاع کی صورت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس وقت کیا کیا جاتا اس کے لیے؟ اگر آپ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کریں اور آج کے زمانے میں بھی اختیار کر کے دیکھ لیں، یعنی یہ تو جمہوریت کا راستہ ہے نا، یہ نئی ایجاد ہے. اس کے سوا جو راستہ بھی آپ اختیار کریں گے، لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے مابین نزاع لازماً برپا ہو جائے گا. آپ اسے روک نہیں سکتے. یہی وہ سبب ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو لوگ بہت مثالی نوعیت کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، جب وہ بننے کا عمل کر رہی ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح سے کوئی بڑی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. وہ بڑی شخصیت اپنے کارناموں کی بنیاد پر، اپنی لیڈرشپ کی بنیاد پر، اپنی غیر معمولی شخصیت کی بنیاد پر لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتی ہے. اب آپ کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسی کی اولاد میں قیادت کو باقی رکھیں. اپنے ملک پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے، یعنی ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعت میں بھی ہیں. وہ جماعتیں کہ جو لبرل نظریات کی حامل رہی ہیں، مثلا پیپلز پارٹی کو دیکھیں، مثلا ANP کو دیکھیں. وہ جماعتیں جو مذہبی تاثر کے ساتھ ہیں، مثلا جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیجئے. میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ خیال نہ کیجیے گا کہ جماعت اسلامی کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، وہ اپنی اصل کے لحاظ سے کوئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، نہ اس طریقے سے بنی ہے. اس کے بارے میں الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ مذہبی پس منظر سے ہیں، خواہ وہ سیاسی پس منظر سے ہیں. مسلم لیگ کو دیکھ لیں. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ قیادت کے معاملے میں نزاع کا خاتمہ کر دیا جائے. جب آپ اس کو ایک خاندان تک محدود کر دیتے ہیں، جب اس کے لیے آپ ایک طریقہ متعین کر دیتے ہیں کہ مثلا بڑے بیٹے کو منتقل ہو جائے گا، یا اولاد میں سے کسی کا نام لے دیا جائے گا تو اس کو منتقل ہو جائے گا، تو دوسری جانب خود آپ کے امراء میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے مصاحبین میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی شخصیات بھی ہوتی ہیں، وہ علم و عقل میں بھی ممتاز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سپرد معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ نزاع پیدا ہو جائے. سب کا اتفاق نہیں ہوگا. سب کا اتفاق نہیں ہوگا. ہر شخص یہ کہے گا کہ پھر میں کیوں نہیں. وہ جو ہے تو ایک لطیفے کی بات، ایک مرتبہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے کسی مجلس میں دیکھا کہ لوگوں کا ایک کے بعد دوسرا نکاح ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی سنتا ہوں کوئی عقد کہیں ہوتا ہے، حسرت آتی ہے کہ افسوس کہ میں کیوں نہ ہوا. لیڈر لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ ہوا. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو جمہوری روایات جہاں پختہ ہو جاتی ہیں، جہاں قومی شعور بہتر ہو جاتا ہے، جہاں قومی شعور اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ایک فوج کی صورت میں منظم کیا، خود اسلحہ دیا ہے، وہ اپنی توپ اور اپنی تلوار اور اپنی بندوق لے کر حکومت پر قبضہ نہیں کریں گے. جب اس درجے میں شعور پہنچ جاتا ہے تو ان ملکوں میں سیاسی جماعتوں میں بھی یہ تبدیلی آ جاتی ہے. جب یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. انہی خاندانوں میں قیادت کو محدود رکھنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے بال سیاست میں سفید ہو چکے ہوتے ہیں، جو ایک لمبے عرصے تک لیڈرشپ کے ساتھ جدوجہد کر چکے ہوتے ہیں، جو عالم فاضل ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر 10-20 سال یا 24 سال یا 20 سال کی کوئی لڑکی یا لڑکا بھی ہے تو اسی کی قیادت تسلیم کر لی جائے. اور دیکھیں کہ وہاں بھی تلوار نہیں نکلتی، بلکہ یہ مجبوری ہے جس کے تحت آپ ملوکیت کے اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں. تو دنیا نے جس وقت وہ اس منزل پر پہنچ گئی کہ اب بڑی سلطنتیں قائم ہوں گی، تو میں نے عرض کیا کہ جمہوریت کا امکان ہی نہیں تھا. اس لیے بھی نہیں تھا کہ قومی شعور، سیاسی شعور، سماجی شعور اس درجے تک پہنچا نہیں تھا. ایسا کوئی ایوان بنانا ممکن نہیں تھا جو لوگوں کی نمائندگی کر سکے. قوت ایجاد نے وہ ذرائع نہیں پیدا کیے تھے
کہ اس طرح آپ انتخابات کرا سکیں. اس لیے یہ تو آپشن ہی نہیں تھا، انتخاب ہی نہیں تھا. اس مرحلے پر انتخاب یہ تھا کہ دنیا میں جو اس وقت طریقہ رائج ہے وہ ملوکیت کا طریقہ ہے، کیا اسی کو اختیار کر لیا جائے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا، اور یہ ان کا فیصلہ ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تدبیر اور سیاست میں یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا. پیچھے امرہم شورا بینہم کی روایت، لوگ کیا کہیں گے، ایک مشروع طریقے کو چھوڑ کر مرجوع طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن جو تدبیر اور سیاست کی گہرائی ہے اس کو سمجھنے والی شخصیت نے یہ فیصلہ کیا، اور اس طرح مسلمانوں کی اس سلطنت کو بچا لیا جس پر آج آپ افتخار کا اظہار کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی مختلف فیصلہ کیا جاتا تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا، خانہ جنگی ہوتی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پوری سلطنت بٹ جاتی. آپ انسانی تمدن اور انسانی ساخت اور انسانی شخصیت کو کسی سانچے میں آسانی سے نہیں ڈال سکتے. اس وقت لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، پیچھے 12 صدیوں کی تاریخ ہے، آپ پھر بھی 55 ممالک کو آمادہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک قیادت کے تحت جمع ہو جائے. ان حقائق کا ادراک کرتے ہوئے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ایک ایسی شخصیت موجود تھی جو اس طرح مثالیت پسند نہیں تھی کہ پوری کی پوری قوم، ملت، پوری سلطنت کو انتشار کے حوالے کر دیتی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تاریخی عوامل کے تحت کیا. یہ تاریخ کا جبر تھا، اس کے پیچھے کوئی برے محرکات نہیں. ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. آج کی نشست ایک غیر معمولی نشست تھی. آپ نے جس زاویے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اتفاق و اختلاف سے بالاتر ہو کر بات آپ کی واضح ہوتی ہے. کیا منظرنامہ تھا، کیا صورتحال تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا. دنیا کی تاریخ، انسان کا ارتقاء، تمدن، سب حالات کیا بتاتے ہیں. کچھ سوالات ہیں، تشنگی باقی ہے. میں پوچھوں گا آپ سے اگلی نشست میں کہ فصل نزاع کیا، پریکٹیکل پریگمیٹک طریقہ اپنایا، لیکن نزاع تو 1400 سال سے امت میں دو دھاروں میں آج بھی موجود ہے. اس کا کیا حل نہیں ہو سکتا تھا؟ مقابل میں آل محمد کھڑے ہوئے تھے، نواسہ رسول بھی تھے، بادشاہی بنانا تھا، آگے جاری کرنا تھا، تو وہاں پر نظر انتخاب کیوں نہیں گئی؟ ان تمام موضوعات پہ بات کروں گا، اور پوچھوں گا کہ سیدنا حسین کے اقدام کی نوعیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. وقت ہمارے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.